اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس رب دو جہاں کے لیے جو مالک الملک ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو قاضی الحاجات ہے، جو رزاق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اور درود و سلام اس ذات اقدس پر بے انتہا جس پر ہماری جان، ہمارا ایمان، ہماری دولت، ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہم سب قربان ہیں۔ سب بچے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو، ادارے کے تمام اساتذہ کو، تمام عملے کو، تمام اسٹاف کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے ادارے کو 19 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ 19 سال 18 اگست کو ہو گئے تھے، کیونکہ ایام عاشورہ چل رہے تھے، اس لیے پھر اس دن ان چیزوں کے بارے میں نہیں کیا۔ یہ بہرحال سرپرائز ہے، اس کو آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ آپ ٹین سے 20 کی طرف موو کر چکے ہیں آپ کا ادارہ، اور 14، 13، 14، 15، 16، 17، 18 اور 19 جو ٹین ایج ہوتی ہے، اس سے اب آپ بلوغیت کے اوپر جا رہے ہیں، اب آپ سوبیرٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سفر میں ڈگمگانے نہیں دیا۔ میں آج آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا، میڈیا کی موجودگی میں بھی اور آپ لوگوں کی موجودگی میں بھی، اور کچھ سینئر اساتذہ کی موجودگی میں بھی۔ اغراض و مقاصد جو میں نے 18 اگست 2002 میں بیان کیے تھے، اناگوریشن سیریمنی آف دس انسٹیٹیوشن، اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی اور ہمارے قوم میں ایک دو چیزیں ابھی تک ہم نہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ آج تھوڑا سا اس سفر کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس سفر میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ امید ہے آپ میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے، اور وہ طارق عزیز مرحوم والا فکرہ کہ جاگتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام ہو، تو وہ آپ دل کے کانوں سے جب سنیں گے تو آپ کو شاید میری باتوں کا اندازہ ہو۔ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے چاہے وہ لے سکتی ہے، کچھ اسباب پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کے ثقافتی ناموں میں سے ایک نام آپ کے ساتھ آئیے گا، مسبب الاسباب۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ میں جب یہ ادارہ اچھی فاؤنڈیشن رکھی تھا، فاؤنڈیشن ڈے بیسیکلی تھا وہ مئی 26 مئی جو تھا، وہ 26 مئی 2002، اور محمد انصر جو ہے یہاں پر آئے میرے پاس۔ محمد انصر جو ہے یہ میرے ساتھ جو ہے یہ ایز اے لیبر یہاں پہ 25 مئی 2002 یا اس کے کچھ دنوں کے بعد آیا تھا، اور اولڈ بلڈنگ جو ہے وہ 12 دری، اور وہ جو پری اسکول کا لان ہے
اور جہاں پہ بابر صاحب کھڑے ہیں یہ وال ہوتی تھی اس سے پیچھے جس کا پہ اپنا فریم ایک مجدد الافسانی رحمۃ اللہ بلاک ہے اس کی دیوار یعنی کہ ایک اینڈ ایریا تھا اس وقت آپ کے ادارے کا صرف وہ 12 دری کی اولڈ بلڈنگ ہوتی تھی اور یہ لان تھا بس ایسے ہی ہے جی. انہوں نے دن رات کام کیا اور ایٹ دیٹ ٹائم آرکیٹیکٹ نے جو ہمیں کہا اس کے سے امپاسبل کہ آپ 18 اگست کو اسکول اناگوریٹ کر سکیں اور ہم نے اس کو کہہ دیا آئی ایم ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم ان پولیس آئی ایم سرونگ ایٹ دیٹ پولیس ایز اے سب انسپیکٹر. تو میں نے کہا یار آپ چلے جاؤ اور ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول کم آن 18 اگست تو یہ کمپلیٹ ہوگا. تو یہ اس بندے کو پتا ہے کہ ہم نے پھر دن رات یہاں پہ بیٹھ کے اس کو انیگوریٹ کیا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کو بنانے کی. محمد زین العابدین کا میر یہ تینوں پروڈکشنز ہیں میری بیبی ایمان بھی اور آمنہ تو بھی جونیئر ہے لیکن ہی از دا مین. تو یہ اس کو میں بیکن ہاؤس میں پڑھاتا تھا اس ٹائم پہ. ہی واز ان پری نرسری اور nursery. So one day I go to Beacon House. I'm in my uniform. تو یہ گرتے گرتے وہاں کے پیوڈ ایریا میں اس کو چوٹ لگی تھی اینڈ ہی از انجرڈ اور اس کو یہاں پہ گھٹنے پہ اس کا زخم تھا اور اس کے خون بہہ رہا تھا. I go to principal. مسلم کو پتا ہوگا نیئر کیانی کی صورت کیا نام تھا اس کا کیانی نیئر کیانی تھی at that time. تو میں آئی گو ٹو ڈائریکٹلی بیکاز آئی ایم یونیفارم وہ تھوڑا سا چلو روک درد بات آگے کوئی روکتا نہیں تھا. تو آئی گو ٹو دا یونیفارم اور میں نے کہا اس کے نہیں آپ اتنے فی ہم سے چارج کرتی ہیں. تو مائی سن از انجرڈ اینڈ آپ نے کوئی اس کو فرسٹ ایڈ بھی پرووائڈ نہیں کی کیونکہ یہ بچے گرتے رہتے ہیں اور اس کو ہوتا رہتا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم a revolution come into my mind کہ یار ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے. when the parents pay تو when the students enter the school gate then they are the responsibility of the staff. ابھی یہ ایسے ذہن میں سوچ تھی تو آج اس کو یعنی کہ he is the pioneer student of the Educators Biology campus and now he is mashallah BBA from Clemson University and he got A grade alhamdulillah. اور یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس میں ایمان عائشہ my second kid یہ بھی اس کی سیکنڈ اسٹوڈنٹ تھی یہاں پر اور اس نے اس will be happen ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے مائنڈ میں کیسے ہونا چاہیے. I go to abroad, I go to Norway کیونکہ میں وہ نہیں کھاتا تھا برائبری نہیں کرتا تھا رشوت نہیں لیتا تھا. My father gave I am a landlord son. یہ جتنی باہر آپ کے سراؤنڈنگ میں پراپرٹی ہے 202 کنال ہماری تھی. تو پاپا نے بولا ہوا تھا اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے انہی کی وجہ سے ہم یہاں پہ موج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار تم نے پیسے نہیں لینے. اس وقت 2002 میں اس سے پہلے بھی انہوں نے نئی گاڑی نیا موبائل جس وقت چلتا تھا ایوری تھنگ ہی پرووائڈ می جو مجھے میں کہتا تھا. لیکن میں نے سوچا یار اب بچے ہو گئے ہیں تو اس لک لائک ناٹ گڈ کہ جی میں پیسے مانگوں. بٹ یہ مجھے نہیں پتا تھا 19 سال کے بعد بھی میں مقروض ہی رہوں گا. میں نے کیونکہ میں نے بزنس نہیں کیا کیونکہ میرا مائنڈ نہیں تھا کہ میں بزنس کروں ورنہ میں بھی کئی اسکولوں کی طرح بہت سی برانچز بنا لیتا. اور ایک بات اور یہ بتا دوں اچھا اینی ہو میں ناروے چلا گیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میرے مقدر میں اسکول تھا میں نے بتایا رب مسبب الاسباب ہے. اس بلاک کا نام آپ نے پڑھا سینا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بلاک ہے. ہم یہاں پہ 11ویں شریف کرواتے تھے. جب میں واپس آیا میں نے جہاز میں واپس آتے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے یہ 5th ایلیمنٹ فریکچر ہو گیا. اوکے جی ٹھیک ہے نہیں رب کو منظور. میں نے کسی سے یہ سنا تھا یار لوگ چھٹی لے کے جاتے ہیں 6 مہینے ناروے لگاتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور واپس آ کے پھر کہیں پہ جاب کرتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے. بس میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے یہ کام نہیں منظور تھا. اب جب میں واپس آیا تو 2002 میں یہ فرسٹ پاکستان کی ایجوکیٹرز ہے یہ پہلی فرنچائز سسٹم لانچ ہوا ایجوکیٹرز کا بیکن ہاؤس نے کیا اور لیکنلی میں نے بھی اپلائی کر دیا. اور اس وقت میرے مقابلے میں گجرات میں جی ایف سی نے اپلائی کیا تھا. جی ایف سی فین والوں نے دے ہیو اے ویری بلینئر پارٹی ٹھیک ہے نا جی. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آئی ہیو نتھنگ ان مائی پاکٹ. آئی سویئر آئی ہیو نتھنگ ان مائی پاکٹ ایٹ دیٹ ٹائم when I go to the sign for the agreement. اچھا انہوں نے کہا جی اچھا ہم وزٹ کریں گے آپ کا. اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا جسٹ ایک خالی بلڈنگ تھی پرانی سی اور سراؤنڈنگ میں ساری
ایگریکلچر لینڈ تھی. میری باتیں اگر بور لگ رہی ہیں تو مجھے بتا دینا کہ بیکاز آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ. نہیں مزہ آ رہا تو پھر بتانا. اب جب سائن کر کے وہ آئے دیکھنے لگا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیسے کریں گے, ویری شارٹ ٹائم. میں کہا آپ دیں. میں نے کسی بندے سے 10 لاکھ روپیہ پکڑا لون, گیا باقی اماؤنٹ ان کو چیک سائن کر کے دیا, آئی ہیو نتھنگ ایٹ آؤٹ. وہ 10 لاکھ دیا, 10 بھی لون پکڑا. پھر آئی کم ٹو مائی وائف, میں نے کہا بی بی تو مہربانی کرو, وہ کام کر چکے ہیں تو ان کا احسان عظیم ہے اس ادارے پر, ہم پر. میرے والد صاحب نے کہا, وہ بڑے اینگری, وہ بہت غصے والے تھے. ہم جب وہ بہت بیمار تھے ہم تب بھی ان سے بات نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو بعد میں بتایا کہ آئی ایم ڈوئنگ دس تھنگ. انہوں نے اپنا سارا زیور مجھے دے دیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, جو میں آج تک بھی واپس نہیں کر سکا ان کو. آئی گاڈ, میں نے ان سے لے لیا. میرے پاس گاڑی تھی, میں نے وہ بھی بیچ دی. چلیں جی کام شروع ہو گیا, یہ بھی آ گیا. اس لیے مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. یہ اس وقت جو بندہ تھا ضیاء آصف بٹ, اس وقت ٹھیکیدار تھا, وہ سبز پگڑی باندھتے تھے. وہ آئے, انہوں نے کام شام کیا. چلو جی, اس ٹائم پہ کچھ 35 لاکھ روپیہ لگ گیا, جو پکڑا کے ہم نے اس طرح اس کو بنایا. اللہ خیر کرے. وہ ٹھیکیدار 18 اگست کو آ گیا, وہ پریشان ہو گیا. وہ کہتے تم نے جن لگائے تھے. میں کہا نہیں, ہمارا ارادہ تھا, اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی. ابو کو بتایا, وہ ایک نیا محاذ تھا. وہ لوگ جو ہے پولیس والے بھرتی, وہ سپاہی بھرتی ہوتے ہیں, وہ ترستے ہیں کوئی سپاہی بھرتی ہو جائے. تم تھانے دار ہو, تم کل کو انسپیکٹر ہو رہے ہو, ڈی ایس پی ہو گئے, تم نے کیا دماغ خراب ہے تمہارا. بہت ڈانٹ پڑی. میں کہا یار یہ تو کام خراب ہو گیا. میں کہا جی میں سائن شائن کر آیا ہوں, آپ کو مہربانی کریں. چلے 12 وہ 6 مہینے ناراض رہے ہم سے. ہم نے اس کا آغاز کیا تو اس کو راجہ منور تھا, اس نے کہا چلو یار تم کام کرتے رہو. وہ آگے بتاتا ہوں کیا ہوا. ادارہ اسٹارٹ ہو گیا. ادارے کے پائنیئر بچوں میں نے سہیل صاحب کو بھی یہاں پہ روکا ہے. ان میں ایک ان کی بیٹی تھی روحا, وہ ماشاءاللہ اب تو اس کے بچے شچے بھی ہو گئے ہیں, اور بہت سے ظاہر ہے وہ اس نے یہ سہیل صاحب کی پائنیئر بچوں میں سے. یہ بھی جب آئے میں دیکھا ماحول, اس میں 60 بچے تھے, میرے پاس 35, ہاں اس وقت 35 بچے تھے, ٹھیک ہے. ذہن بھی ان کے اندر انکلوڈ ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ آہا کے ساتھ بھی ہم گئے. اب ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے, آپ کا جو سنگل کیریکولم آیا نا, یہ وہی 2006 کا کیریکولم ہے جس کو ہم نے آہا کے اندر انٹرڈیوس کرایا, ٹھیک. وہ آگے میں بتاتا ہوں. اب ادارہ شروع ہو گیا, والد صاحب بھی ہلکا ہلکا. اب جو ہم نے کام کیا, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میڈیا کی موجودگی میں, آج 7 لوگ جو ہے وہ ببر شیر بن رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. آپ کے ادارے نے کیا کیا اور کب سے کیا, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2002 میں کوئی ادارہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ریلیف نہیں دیتا تھا کہ 50% ایجوکیشن ہوگی کانسٹیبل اینڈ کانسٹیبل کی, یا پولیس شہداء کے بچے فری ہوں گے. ہم نے 2002 نومبر 2002 میں ہم نے یہ آفر دے دی, کیونکہ وہ ڈی پی او صاحب بہت اچھے تھے. انہوں نے کہا یار آپ, میں نے کہا میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ چھوڑے نہیں, آپ جب تک میں یہاں پہ ہوں میں آپ کی جیت کر دیتا ہوں, پھر جب میں جاؤں گا تو پھر آپ جو مرضی کر لینا. اینی ہو ان کو 2-3 سال رہے, لیکن ہم نے یہ کیا سب سے پہلے CCTV کیمراز. اچھا انیگوریشن اسپیچ کی میں پہلے آپ کو بتا دوں. انیگوریشن اسپیچ کے اندر میں نے کیا کہا تھا, جس کو میں آج تھوڑا سا گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ 19 ایئرس کے اندر ہم نے وہ 2 چیزیں اچیو ابھی تک نہیں کی. باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نوازشات ہیں, اتنی نوازشات ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم الحمدللہ آپ کا ادارہ ہر کام میں پائنیئر ہے. یہ بات آپ بڑے پراؤڈ کے ساتھ سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں, میری ضمانت پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس ادارے میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, آپ کا ادارہ پوری ڈسٹرکٹ کے اندر, پوری ڈویژن کے اندر پائنیئر ہے. ہر کام کا میں بتاؤں گا, آمنہ نے تھوڑا سا آپ کو بتایا. اب جو اسپیچ میں نے کی اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ ہم مادر علمی بنانے جا رہے ہیں. ہم انگلش میڈیم اسکول لکھا ہوگا اس کے ہیڈ پہ باہر, لیکن یہ مادر علمی ہوگی. یہ آغوش میں لے گی جیسے ماں اپنے بچوں کو آغوش میں لیتی ہے. یہ علم کی آماج گاہ ہوگی.
اس کا اگر ڈیزائن بھی آپ دیکھیں وہاں پر تک دیکھیں گے آپ جہاں تک میں نے کو بتایا تو وہ ایسے ہی ہے کہ یہ دونوں بازو ہیں اس کے اور جو انٹر ہوتا ہے وہ اس کو اپنے گوش میں لیتی ہے. مادر علمی کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کی ماجگاہ، علم کی ماں، علم کی مادر، اور آپ کو علم سکھاتی ہے وہ جگہ. دوسری بات جو میں نے وہ یہ کی تھی کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ یہاں کے بچے کا میڈیم انگلش ہو، میڈیم انگلش ہو، اخلاقیات اسلامک ہو، ویلیوز اسلامک ہو، اور دونوں میڈیم ایکولی چلیں گے. ہمارا یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ اسپوکن انگلش ہوگی، میڈیم انگلش ہوگا، لیکن اردو عموماً انگلش میڈیم اسکول کی جو کمپلینٹ آتی ہے، جو میں اس کی کاپیز دیکھتا کہ وہ لکھائی اچھی نہیں ہوتی انگلش میڈیم اسکولس کی. تو میں نے یہ کہا کہ ہمارا جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ اردو کے فوکس دونوں کے اوپر کرے گا. سہیل صاحب ایسے ہی باتیں ہیں جی، میں آپ کو اس لیے ساتھ کھڑا کیا ہوں. تو تیسری بات جو ہم نے یہ کی کہ وہ جو بڑی ضروری ہے، یہ آپ بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ نئے ٹیچرز بھی آئے ہوئے ہیں، میری ملاقات نہیں ان سے. میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میرے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ 2002 میں کیوں یہ بات کی تھی میں نے یہ بات 2002 میں کی تھی کہ جب آپ ایڈمیشن کے ٹائم پہ بھی تب شاید مجھے بھی کہی ہو، ٹھیک ہے، کہ میرے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاؤ از اٹ پاسبل ایک بچہ صبح 7 بجے آتا ہے، وہ 2 بجے تک اسکول کے اندر رہتا ہے. اگر 6 ٹیچر 7 ٹیچر مل کے اس کو نہیں پڑھا سکتے تو وہ 1-2 گھنٹے میں کیا پڑھ لیتا ہے؟ تو اس وقت ہم نے 2002 میں ٹیوشن مافیا کے خلاف ایک جہاد آغاز کیا تھا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ مافیا بہت سٹرونگ ہے. اسی طرح جس طرح بک مافیا ہے، جس طرح ٹیکس مافیا ہے. بہرحال میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اب میری فوج میں اضافہ ہو گیا، اب یہ بھی مجھے مل گیا ہے، وہ ایمان بھی ہے، اب آپ لوگ بھی سارے ہیں. تو اس بچے کو کبھی ٹیوشن کی ضرورت نہیں جو اپنے پیریڈ پراپرلی لیتا ہے، اپنے ٹیچر سے کویسچنز کرتا ہے، اور گھر میں کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ گھر میں خود بیٹھ کے پڑھتا ہے. میری جو پوزیشنز آئیں بورڈ کے اندر، وہ دونوں بچیاں ٹیوشنز نہیں پڑھتی. آپ کا ادارہ پہلا ڈان سپیلنگ بی کمپٹیشن ہوا انٹرنیشنلی. ڈان وہ نیوز پیپر جو قائدین جس کے فاؤنڈر ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم یہاں سے جب گئے تو وہاں کی جو کوآرڈینیٹر اس پروگرام کی شی سرپرائزڈ. تو ویئر از دا گجرات؟ آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ گجرات کدھر ہے؟ اس کمپٹیشن میں کیوں آ گئے ہیں؟ میں کہا کیوں گجرات بندوں کو اس بڑے کمپٹیشن میں حصہ لینے کوئی حق نہیں ہے. نہیں ہوتا کہ بچوں کو اتنا کوئی اسکول اتنا انویسٹ نہیں کرتا. ایٹ دیٹ ٹائم نتھنگ کلیکٹ فرام اینی تھنگ فرام آور چلڈرنس. ایف سی کالج میں ہم نے جا کے ٹیچرس کو ٹریننگ ہوئی، فلائنگ کوچ بھر کے. And CJ Dibash, the vice chancellor at FC College at that time, he's surprised. He's well known by man. انہیں تو بابا جی وہ جو بارندری کا بندہ ہے وہ ٹیچر لے کے آ رہا ہے وہاں سے. دیکھو وہ ایگزامپلس کو رہا ہے، دو فلائنگ کوچ بھر کے. اسپیلنگ بی کے آپ پائنیئر ہیں، کینگرو انٹرنیشنل میتھ کانٹیسٹ کے آپ پائنیئر ہیں، ہینڈ رائٹنگ کمپٹیشن کے آپ پائنیئر ہیں، سائنس کہ آپ کا پائنیئر کمپٹیشنز کی، انٹرنیشنل کمپٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. ڈیبیٹس کلب کے آپ پائنیئر ہیں اور آپ ونر ہیں آل پاکستان ڈیبیٹ کمپٹیشنز کے اندر. آپ نارتھ اسکولس کے اندر یہ بندہ گواہ ہے. سارے خان کے نظام کا یہ بندہ اخباری رپورٹر بھی ہے، یہ بعد میں آیا ہے راجہ، یہ ریڈیو چینل کے اندر ہے. غفاری شروع سے میرے ساتھ چل رہا ہے. اس کو پتا کہ کسی اسکول کے اندر، اور اسپیشلی انگلش میڈیم اسکول کے اندر، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پوری ڈویژن کے اندر کہ کوئی نعت کمپٹیشن ہو، اور پھر 4 لیولز کے اوپر ہو، پرائمری، سیکنڈری اور پرائمری بوائز، پرائمری گرلز، پرائمری سیکنڈری بوائز، سیکنڈری گرلز. اس کے آپ الحمدللہ پائنیئر ہیں. آپ کے ادارے میں یہ سارے لوگ جتنے کھڑے ہیں یہ سب عمرہ کر کے آ چکے ہیں. آیا جی کئی فوت ہو گئے. تو آپ کے ادارے نے، ہم نے اس کو کمرشل نہیں بنایا، اور اس کی یہی وجہ ہے. میں اپنے بچوں کے سامنے بھی، اپنے سٹاف کے سامنے بھی شرمندہ ہوں کہ میں خود مقروض ہوں بھائی. 19 سال کے بعد واحد بزنس مین ہوں جو مقروض ہوں 19 سال کے بعد بھی. لیکن ایک جو میرے اکاؤنٹ میں چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ہر کام میں پائنیئر ہیں، ہر کام میں گولڈ میڈلسٹ ہیں.
اور آپ تاریخ ساز ادارے ہیں. آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے اسٹوڈنٹ ہیں جس نے گجرات کے تعلیمی میدان کے اندر تاریخ بنائی ہے. بہت بڑے نام، مرزا شوکت صاحب جیسے نام، شیخ شفقت اللہ صاحب جیسے نام، بہت بڑے نام ایجوکیشن کے اندر ادارے گزرے ہیں 1947 سے، جب سے گجرانوالہ بورڈ بنا ہے. گجرانوالہ بورڈ کے اندر آپ کا ادارہ واحد ادارہ ہے جس نے 2 پوزیشنز بیک وقت حاصل کی ہیں. اور اس کے بعد ابھی یعنی کہ ابھی گریڈ سسٹم آ گیا. 17 کے بعد پوزیشن والا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام آپ کو دیا ہے. پھر جو اس بچے کو چوٹ لگی تھی اس کی بات کرتے ہیں. کسی اسکول کے اندر پراپرلی فل ٹائم کے لیے میڈیکل اسسٹنٹ نہیں ہے. آپ کے ادارے میں سائیکیٹرسٹ اور میڈیکل اسسٹنٹ رکھی گئی. CCTVs جب لانچ کیے گئے تو اس وقت صرف کراچی ایئرپورٹ کے اوپر اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر، جب تیسرے آپ کے اسکول کے اندر لانچ ہوئے. ہم پروٹیکٹ ہر کلاس کے اندر تھے اس وقت، اور ہر کلاس کے اندر مائک ساؤنڈ سسٹم تھا. میں اپنے آفس سے آپ سب کو ڈریس کر لیا کرتا تھا، آبزرو اینڈ ڈریس کر لیا. تو بیٹے بات سے یہ تھوڑی سی بات آپ سے اس لیے کی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہمارا موٹیو کیا ہے؟ ہمارا موٹیو ہے پلیز ٹیوشن اکیڈمیز کی جان چھوڑ دیں، اپنے میڈیم کو بہتر کریں. اور یہ جو سنگل کریکولم جس کے اوپر آج ہمارا پورا پاکستان ایجوکیشن سسٹم بڑی بات کر رہا ہے، ہمارا ویژن، آئی اپریشیٹ کہ آپ نے چلیں اس کو ایک اسٹریم لائن میں لے آئے ہیں، اور اللہ کرے یہ چلتا رہے. یہ 2010 کے اندر یار چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیں. ابھی میری بات تو سن. 2010 کے اندر ہم نے یہ نیشنل سنگل کریکولم اڈاپٹ کیا اور انٹیگریٹڈ اسکول آف سسٹم ہم نے پرائمری کے اندر دیا. آپ کا اسکول وہ اسکول ہے بیٹا، میری بات سننی ہے آپ نے. ہیلو، انٹیگریشن آف سلیبس آپ نے لانچ کیا. یہ جو بکس کانسیپٹ ہے، بیگ بھاری کا کانسیپٹ سب سے پہلے ہم نے ریڈیوس کیا. IR ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی نے آپ کی اسکول کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے PhD کرنے والے کہ جائیں وہ سسٹم آبزرو کر کے ہیں. ابھی بھی آپ کے اسکول کے اوپر تھیسس لکھنے کے لیے گجرات یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. تو آپ ایک رول ماڈل اسکول کے اندر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ اپنے میڈیم کو امپروو کریں، اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں دونوں کو، اور صرف گھر میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ خود بیٹھ کے پڑھیں. نو نیڈ. میں کسی کی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ کسی کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. ہم روزی روٹی حلال کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کو مادر علمی کا روپ دینا چاہتے ہیں. اس سفر کے اندر میرے ساتھ خادم علی خادم صاحب تھے، خادم حسین صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. وہ یہاں پہ دوران تعلیم ہی بہت ہو گئے تھے، ہم نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے ان کی. اسی طرح جو سینئر ٹیچرز میں موجود ہیں یہاں پر، یہ ہیں اپنا فیض صاحب ہیں، اس کے بعد ٹیچر نویرہ ہے، ٹیچر حفظہ ہے، ٹیچر جو ہے وہ شیبہ جنید ہے. یہ ان کو بھی 10 11 12 سال ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے. طاہر ہاشمی صاحب ہیں. تو یہ سب کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کو آج کا میسیج صرف یہ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اب ہم 3 سے نکل کے سوبرٹی کی طرف جا رہے ہیں. جب 19 ختم ہو گیا، اب آپ 3 میں سے ختم ہو کے آپ کا ادارہ سوبرٹی میں جا رہا ہے. آپ پائنیئر ہیں چین اسکول سسٹم کے، آپ پائنیئر ہیں ہر اس کانٹیسٹ کے جو انٹرنیشنل لیول پہ. اور کیوں کرواتے تھے ہم؟ اس لیے کرواتے تھے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سٹیج پر آپ کے اندر ہیزیٹیشن نہ ہو، آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہو. کسی ادارے کے اندر 3 اسپورٹس ٹیچر نہیں ہیں، کسی ادارے کے اندر 4 5 8 ٹیچرز نہیں ہیں، کسی ٹیچر کے اندر یہ میڈیکل سائیکیٹری فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ سب آپ کے لیے ہے. اگر آپ الیکٹرک کولر کے پاس جا کے اپنا گلاس پانی کا نیچے نہیں رکھیں گے تو پانی آپ کو دستیاب نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اٹھ کے الیکٹرک کولر کے پاس جانا پڑے گا، گلاس رکھنا پڑے گا، بوٹل بھرنی پڑے گی، خود بہت نہیں بھری جائے گی. اسی طرح آپ کو کوشش کرنی پڑے گی
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے جو ہم نے بھی دیکھا ہے، جو قائد نے بھی دیکھا ہے، پاکستان کو زوال نہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیے۔ یہ جو بندے آئے ادھر ادھر کی مارتے ہیں، مت سنیں، اپنا کام کریں۔ صراط مستقیم یہی ہے کہ آپ کو جو رستہ ملا ہے اس پہ چلیں۔ آپ کا رستہ ہے تعلیم حاصل کرنا، اساتذہ کا رستہ ہے تعلیم دینا۔ تو میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس ادارے کو مادر علمی بنا دیں۔ میں ساری عمر، میری نسلیں آپ کی مشکور رہیں گی۔ امید کروں، میں امید رکھوں آپ سے، آپ بچے اور آپ ٹیچرز اس کو مادر علمی بنا دیں۔ یہی آج کا ہمارا میسیج ہے۔ میں مشکور ہوں میڈیا ایڈوائزرز کا، میڈیا ٹیم کا، آپ سب کا، اور اسپیشلی میں ان سب کا، اور اسپیشلی اپنی بیٹی کا جس نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے۔ میں وش کہ صدقے ہماری تمام بچیوں کو پردہ حیا عطا فرمائے، ان کی پاک چادر تطہیر کے واسطے اللہ تعالی ہم کو حیا عطا فرمائے۔ آپ ہماری بیٹیاں ہمارا سب کچھ ہے، اور بیٹیاں ماں باپ کی عزت کی رکھوالی ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹی ہو جائے، بڑی ہو جائے، جہاں بھی چلی جائے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کی محافظ ہوتی ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ماں باپ کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے، بچوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بیٹوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بیٹیوں کے ہاتھ میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے۔ اور آپ کی بھی فیل، آپ اگر بینسی نکال کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کسی کو گالی نکال رہے ہیں، کسی لڑائی کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا کس ماں باپ کی اولاد ہے، کیا سیکھ کے آیا، کس ادارے سے آیا۔ آپ روحانی ماں باپ کو بھی برا بلا کھلوائیں گے، اپنے فزیکلی ماں باپ کو برا بلا۔ بیٹے پاکٹ سے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوں، میں آپ سے زیادہ ایج میں ہوں، سیدھا کھڑا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کیسے پاکستان کو سٹرونگ بنائیں گے آپ جب تک آپ خود سٹرونگ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی جولی میں دنیا کی تمام خوشیاں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے تمام امتحانات میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، دین اسلام کو یہود و ہنوز کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کی اس طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عرض پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پاک وطن کو کبھی دشمن میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھیں، پر اگر دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی جرأت دے کہ ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ پھوڑ دو گے نا؟